وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ عذاب کا ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا وعدہ پکا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا مگر خلاف بھی کیا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ عہد و پیمان کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے، یہ تو بس میرے اور آپ کے وعدے تھے اور نہیں ہے جیسا ختم۔ ایسا یہی شیطان کا کام ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، الا ان دعوتکم، میں نے خالی دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے فوراً قبول کی، سوچ تو لیتے۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہارا فریاد نہیں سن سکتا، وما انتم بمصرخی، نہ تم میرے فریاد رس ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نہیں مانتا وہ جو شریک ٹھہرایا پہلے، ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ یہ شیطان ان کو ڈانٹ رہا ہے، کیوں میری بات مان رہے تھے، میں تو ویسے ہی تباہ و برباد ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کیا ضرورت تھی آخر؟ چلو چھوڑو۔ اب وہ لوگ جو شیطان سے بچ چکے ہیں ان کا بیان، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، دعائیں ان کی آپس میں سلام کی طرح ہوگی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، آپ نے دیکھا نہیں کیسے بیان فرماتے اللہ مثال پاک کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، جیسے درخت و مبارک، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین کی تہ میں ہوں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہو۔ ہر کھجور اس طرح اوپر جاتا ہے، اکثر لولو میں ایک کھجور ہے، دیکھو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، سلام علیک سلام علیک، ہاں ہر کھجور اوپر کی طرف، اور ایک کھجور دنیا میں ایسا ہے جس نے اکثر لولوم کو اپنی برکات کے لپیٹ میں لیا ہے۔ بڑے لوگوں نے کہا اس کو ہٹاؤ، میں نے کہا سارا گلشن ہٹ جائے گا، یہ نہیں ہٹے گا، اس کے کمالات و فوائد تو میں نے دیکھے۔ کھجور کا درخت، اس کے ساتھ مثال دی ہے پاک کلمے کو۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ کے ذہن تیز کرنے کے لیے پیغمبر نے ایک دن پوچھا تھا، دلونی علی شجرۃ، ایک ایسے درخت کی مثال بتاؤ جس کے ساتھ اللہ نے پاک کلمے کو تشبیہ دی۔ تو صحابہ کرام درختوں میں چلنے لگے، جنگل کے درخت گننے لگے۔ عبداللہ ابن عمر کے دل میں پہلے سے آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے بولے نہیں۔ بعد میں حضرت عمر نے کہا بیٹے بول لیتے تو میں بہت خوش ہوتا۔ تو اتی اکلہا، دیتا ہے اپنا پھل، اس وقت بھی وہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور یہ عجوہ کھجور ہے، لیکن یہ پھل ہم نے پرندوں کے لیے چھوڑا ہے۔ 65 قسم کے پرندے اس کے کھانے اور سونگھنے کے لیے آتے ہیں۔ 6 مہینے ہو گئے یہ سیزن چل رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک پرندہ ایسا ہے جو گزشتہ سال کے چوزے، اس سے پہلے کے چوزے، اس سے سب ساتھ رکھتا ہے، پورا خاندان میمنوں کی طرح۔ اور وہ سامنے پھول کے ایک ڈنڈی پہ بیٹھ جاتا ہے بما خاندان کے، فجر کے بعد میں اس کو سلام کرتا ہوں کہ چلے بسم اللہ اجازت ہے، پھر وہ اڑ کے کھجور کھانے جاتا ہے۔ ہر روز اس کا یہی عمل ہے۔ جتنے پتلے اور چھوٹے پرندے ہیں وہ سویرے آتے ہیں، پدی جیسے پرندہ وہ سحری کے وقت اذان فجر کے ساتھ آ جاتا ہے، اور جتنے موٹے موٹے ہیں یہ بڑے بیکار ہیں، وہ 12 بجے کے بعد آتے ہیں۔ جانوروں میں جو موٹے ہیں وہ نکمے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان فرماتے اللہ مثالیں، للناس سے لوگوں کو،
لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت لے۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، اور مثال ناپاک کلمے کی، کفر کے کلمے کی، کشجرۃ خبیثہ، جیسے درخت و ناپاک، بعضوں نے کہا لسن، بعضوں نے کہا خنزل آئیسان، وہ تربوز کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، مڑغونی ہوتے پختوں کے مڑغونی، تلخ نہایت ہوتا ہے۔ وہ جو توسط من فوق الارض، جو کھیڑا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی پختگی نہیں ہوتی۔ یہی حال کلمہ کفر کا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، مضبوط فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کو مضبوط کلمے سے دنیا کی زندگی میں، لا الہ الا اللہ، وفی الآخرہ، و آخرت میں بھی۔ علماء نے یہاں عذاب قبر کے تذکرے کیے کہ قبر میں مومن کو کلمہ یاد آ جائے گا، جبکہ منافق اور مشرک کلمہ بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پختہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو مضبوط قول سے، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے جس کی فضیلت پہلے بیان ہوئی دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا میں کلمہ پڑھے، وفی الآخرت، و آخرت میں کام آئے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بے راہ کرتے ہیں اللہ ظالموں کو، یعنی ظالم سے مراد مشرک و منافق ہے۔ آخرت کے اندر یہ کلمہ اس کو سودمند نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔